لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اعلان بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اچھی حالت کے ذریعے بھی اور تکلیف کی حالت کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے۔ کہیں پر فرمایا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی آزمائش کے حاصل کر لو گے، جبکہ تمہارے سامنے پہلی قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، دشمنوں کی طرف سے حالات آئے، وزلزلوا، اور انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر بھی اور ایمان والے بھی اللہ کے سامنے چیخ و پکار کرنے لگے، اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ کیا فریاد کرنے لگے؟ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا: الا ان نصر اللہ قریب، اچھی طرح سمجھ لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے، اللہ کو تمہارے حالات کے بارے میں سب پتہ ہے۔ یہ حالات اس کی طرف سے آزمائش ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں: حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی قوموں کے اوپر اور ان کے پیغمبروں کے اوپر ایسے ایسے حالات
اور ایسی سخت قسم کی مشکلات اور ایسے درد انگیز حوادث اور دشمنوں کی طرف سے جان کو پگھلا دینے والے مصیبتیں اور آفتیں ایسی پیش آئیں کہ پیغمبر لوگ بھی پریشان ہو گئے. حتی اذا استیأس الرسل، استیاس کہتے ہیں نا امیدی کو، مایوسی کو، لیکن پیغمبروں کے بارے میں یہ لفظ کا یہ ترجمہ استعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ پیغمبر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ مایوسی کی کیفیت ہونے لگی، مایوسی کے حالات پیدا ہونے لگے. اور حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، پیغمبروں کو بھی یہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جھٹلا دیا جائے گا اور اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے بس یوں ہی وعدہ کر لیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہو، اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہو، اللہ نے ہمیں نظر انداز کر دیا ہو. اللہ فرماتے ہیں جب پیغمبر بھی مایوس ہونے لگے، پیغمبروں کے اوپر بھی مایوسی کے اثرات پیدا ہونے لگے، جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. مدد آئی، کیسے حالات میں آئی؟ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. یہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے، ہمارے اور آپ کے جیسے ہوتے تو شاید وہیں پر اٹیک سے ہی مر جاتے. مایوسی کی وجہ سے، پریشانی کے عالم میں ہو سکتا ہے ہم خودکشی کر لیتے. کیسا مشکل وقت رہا ہوگا وہ وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے. حالات ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. حالات ایسے ہیں کہ جب فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ان کے ماننے والے اس وقت بحر قلزم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. یعنی کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جائیں تو جائیں کہاں، بھاگے تو بھاگے کدھر؟ سمندر میں جاتے ہیں تو غرق ہو کے مریں گے، واپس آتے ہیں تو فرعون مار ڈالے گا. کیسی مشکل وقت تھی، کیسا مشکل وقت تھا، کیسی آزمائش کی اور امتحان کی گھڑی تھی کہ بھاگنے کے لیے راستہ نہیں بچا ہے. فرعون نے تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے اپنے لشکر کے ساتھ اور سامنے سمندر ہے. کوئی معمولی چھوٹی موٹی ندی نہیں ہے، سمندر، کوئی نہر نہیں ہے، بحر قلزم جیسا سمندر ہے اور چاروں طرف سے، پیچھے تین طرف سے فرعون کا لشکر ہے. قرآن کہتا ہے جب فرعون کے لشکر کو موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا تو کہنے لگے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اب ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہم مارے گئے، اب ہم بچ نہیں پائیں گے، اب اس فرعون کے چنگل سے ہم بچ نہیں سکتے. فرعون نے اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا ہے، فرعون اب ہمارا وجود مٹا دے گا. یہ واقعات بھی سنیے اور موجودہ حالات میں ہم امت مسلمہ کے اوپر جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، چاروں طرف سے ہمارا جو دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں شکنجے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے، ہمارے قرآن سے، ہمارے اللہ سے، ہمارے نبی سے ہمیں جو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا رشتہ جو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان حالات کے پس منظر میں وہ واقعہ دیکھیے. ابھی الحمدللہ ایسی کیفیت ہمارے اوپر نہیں آئی ہے.
کہ ہمیں جان بچانے کا راستہ نہیں ہو، سامنے سمندر ہو، پیچھے دشمن کا لشکر ہو، ایسی کیفیت الحمدللہ اب تک نہیں آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلی امتوں پر یہ کیفیت آئی اور وہ مایوسی کا شکار ہوئے، گھبرائے، وہ پریشان ہوئے، ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہم زندہ نہیں بچ پائیں گے، ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو موت کو گلے لگا لینا، یا پھر فرعون کی غلامی میں چلے جانا، اس کے دین کو اختیار کر لینا، اس کے مذہب کو اختیار کر لینا، اس کے طور طریقے کو اپنا لینا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دینا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کر دینا، اللہ کا انکار کر دینا، اور فرعون کی خدائی کو تسلیم کر لینا۔ ان کے پاس دو ہی راستے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا کے کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، فرعون کی فوج اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، جب ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے، ہم تو مارے گئے، ہمیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسی مشکل گھڑی میں، ایسے صبر آزما مرحلے میں، ایسے جان نکال دینے والے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال کلا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو رہے ہو، گھبرا رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ فرعون نے گھیر لیا ہمیں تینوں طرف سے، تم ڈر رہے ہو کہ اب ہم جائیں تو جائیں کہاں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہمیں بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ فرعون کے لوگ ہتھیار سے لیس ہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس خنجر ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، تم پیدل ہو، نہتے ہو، خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس جان بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہتھیار نہیں ہے، تمہارے پاس ان سے لڑنے کے لیے افراد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ بھی نہیں۔ قال کلا، فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ سوچئے ذرا، ہم اور آپ اس وقت ہوتے تو کیا کہتے؟ کیسے پریشان نہ ہو؟ ارے بھائی چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں، جائیں کہاں، جان بالکل حلق میں لٹکی ہوئی ہے، سمندر ہے، سمندر میں کود کے مرے کہ فرعون کے پاس جا کے مرے، کدھر جائیں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ قال کلا، یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے، یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی اللہ نہیں ہے، کافروں کے پاس کوئی خدا نہیں ہے۔ دعوے کرنے کو تم کر لو کہ ہمارے اتنے خدا ہیں، اتنے خدا ہیں، اتنے فلا اتنے کروڑ خدا ہیں، لیکن حقیقت بس یہی ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اور حالات جو آتے ہیں ہمیں جائزہ لینے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے، ابھی جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ہم جمنے والے ہیں یا بھاگ جانے والوں میں سے، ڈٹ جانے والوں میں ہیں یا پھر دشمن کے سامنے جھک جانے والوں میں ہیں، یہ امتحان ہو رہا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم گر گئے ہیں، اب ہمیں جان بچانے کی جگہ نہیں بچی، راستہ نہیں بچا ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا، وہ اس مشکل سے نکالے گا، اس آزمائش سے وہی ہمیں بچائے گا، اس مصیبت سے ہمیں وہی نکالے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ
ان ضرب بعصاک البحر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہماری عقلوں میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے نکالتے ہیں جہاں سے ہمیں موت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے حالات ہماری طرف کرتے ہیں جہاں سے ہمیں راستہ کوئی نظر نہیں آتا۔ عجیب قدرت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا عالم ہے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فرعون سے بچانے کے لیے موسیٰ کو دریا میں ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، ایک تو بھائی کوئی نوجوان انسان ہو جس کو تیرنا آتا ہو، جس کو دریا میں چلنا آتا ہو، دریا کی موجوں سے لڑنا آتا ہو، اس کو کہا جائے کہ بھی تو دریا میں کود جا جان بچانے کے لیے، تو عقل میں آتی ہے بات۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے، جس کو تیرنا نہیں آتا، دریا کا مقابلہ کرنا نہیں آتا، سمندر کی اور دریا کی لہروں سے لڑنا نہیں آتا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے اس کو دریا میں ڈال دو۔ اب عقل کیا کہہ رہی، دریا میں ڈالیں گے تو بچہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں گی، سمندر میں بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں وہ کھا جائیں گے۔ اگر اس بچے کو بچانا ہی ہے تو کہیں گھر کے اندر کسی کونے میں چھپا کے رکھا جائے، اپنے ساتھ رکھا جائے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کی جائے، دشمنوں کی نظر سے اس کو بچایا جائے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، اگر اس بچے کو بچانا ہے تو دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اللہ کے حکم پر بھروسہ کیا، اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور بچے کو دریا میں ڈالا۔ اللہ نے بچا کے دکھایا کہ نہیں بچایا؟ جو دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے اسی دشمن کو موسیٰ علیہ السلام کا پرورش کرنے والا بنایا، اسی دشمن کی ڈیوٹی لگائی اللہ نے کہ تو نے ہی میرے موسیٰ کی پرورش کرنی ہے، تو نے ہی میرے موسیٰ کو پالنا ہے، تو نے ہی میرے موسیٰ کا خرچہ نفقہ برداشت کرنا ہے، اور پھر یہی موسیٰ بڑا ہو کر تیرا کام ختم کرے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا اللہ کی قدرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی چلتی ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا چاہیے، اپنے اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے اللہ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے سازشیں کی ہیں، انہوں نے پلان بنائے ہیں، انہوں نے تدبیریں کی ہیں، کس لیے؟ تمہیں پریشان کرنے کے لیے، تمہیں تنگ کرنے کے لیے، تمہیں تمہارے ایمان سے پھیرنے کے لیے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ ان کو آپ کی جان سے دشمنی نہیں ہے۔ یہ جو نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، اور آئے دن ایسے اسباب، ایسا ماحول، ایسی صورتحال جو پیدا کی جا رہی ہیں، یہ آپ کی جان کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ اگر آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، ان کے دین کو اپنا لیں، ان کے طور طریقے کو اپنا لیں، تو یہ جو آج آپ کو گالی دیتے ہیں، جو آج آپ کو مٹانے کی فکر میں ہیں، جو آج آپ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو آج آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو جلسے کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف فوجیں تیار کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہتھیار تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، جو آئے دن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں نفرت گھولتے ہیں، آپ کے خلاف جو لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کو نہیں رہنے دو، ان کا یہ حق چھین لو، ان کا یہ حق چھین لو، ان کی شریعت سے ان کو محروم کر دو، ان کے حق سے ان کو محروم کر دو، یہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہی کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ ان کا مذہب اپنا لیں، آپ ان کے دین کو اپنا لیں، آپ ان کے طور طریقے کو اپنا لیں، تو جو آج آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ کے خلاف زہر ذہنوں میں بو رہے ہیں، یہی لوگ آپ کو گلے سے لگائیں گے، آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ کو استقبال میں آپ کے لیے وہ پھول بچھائیں گے، اپنی نظریں بچھا دیں گے آپ کے استقبال میں، شرط یہ ہے کہ آپ ان کے مذہب کو اپنا لیں۔
پھر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ فرماتے ہیں ان سے کسی مسلمان نے پوچھا کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو ہم سے مسئلہ کیا ہے، ہر طرف ہمیں یہ پریشان کرنے کے پیچھے لگے، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی مشرکین، کبھی کوئی ہمارے خلاف پریشان کرنے میں ہمیں لگے ہوئے، سازشیں کرنے میں لگے ہوئے، ہمیں سکون کی زندگی نہیں گزارنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ملک ترقی کر رہا ہے، کوئی مسلمان شخصیت آگے بڑھ رہی ہے، کوئی مسلمان لیڈر اوپر جا رہا ہے، تو اس کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کی جاتے ہیں، اس پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹی سازشیں کی جاتی ہیں، اس کو نیچے گرانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو جو ہے لاچار اور مجبور کرنے کے لیے، اپنے سامنے جھکانے کے لیے۔ یہ ساری سازشیں یہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہے؟ آئے دن بتایا جاتا ہے کہ مسلمان خطرہ ہے، اسلام خطرہ ہے۔ مسلمان تو بیچارہ پٹ رہا ہے، مسلمانوں کو تم ہی مار رہے ہو، مسلمان کو تم سکون کی زندگی نہیں بسر کرنے دے رہے ہو۔ مسلمان تو بیچارہ چاہتا ہی بس اتنا ہے کہ تم اپنے طور طریقے پر عمل کرو، ہم اپنے طور طریقے پر عمل کریں گے، تم اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرو، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کریں گے، تم اپنا کھاؤ کماؤ، ہم اپنا کھائیں گے کمائیں گے۔ مسلمان تو بس اتنا کر رہا ہے، کہاں تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے۔ مساجد دہشت گردی کا اڈے ہیں، مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، بم پھوڑنا سکھایا جاتا ہے، بندوق چلانا سکھایا جاتا ہے، اسلحے بنانا سکھایا جاتا ہے، مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ یہ باتیں آپ روز سنتے ہیں، جبکہ حقیقت تو آپ جانتے ہیں نا کہ مساجد میں کیا ہوتا ہے، مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ کبھی مسجدوں کو آتے نہیں، مدارس کو جاتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ وہاں پر سکھایا کیا جاتا ہے، پڑھایا کیا جاتا ہے، تعلیم کیا دی جاتی ہے، مسلمانوں کی تربیت کیا کی جاتی ہے، ان کو کیا معلوم؟ لیکن پھر بھی سازشیں کرتے ہیں۔ تو پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیوں کرتے ہیں، اتنی سازشیں کیوں کرتے ہیں، یہ ہم سے خوش کیوں نہیں رہتے؟ کیا طریقہ ہے کہ ان کو خوش کیا جائے؟ کیا ایسا ہم عمل کریں، کون سا ایسی راہ اپنائیں کہ جس سے ہم یہودی بھی خوش ہو جائیں، عیسائی بھی خوش ہو جائیں، مشرکین بھی خوش ہو جائیں، اور یہ سب ہم سے محبت کرنے لگ جائیں؟ تو پیر صاحب نے فرمایا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے مذہب کو اپنا لو، ان کے مذہب کو اپنا لو گے خوش ہو جائیں گے، ان کے طور طریقے کو اپنا لو گے یہ تم سے راضی ہو جائیں گے، پھر تم دودھ کے دھلے ہو جاؤ گے، پھر تمہارے اندر کوئی برائی نہیں رہ جائے گی، گویا کہ تمہیں ایک واشنگ مشین میں ڈال کر کے آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور آپ بالکل صاف ستھرا نیکی کا ایک مجسمہ بن جائیں گے، ایک بھلی سی صورت بن جائیں گے، اور آپ کے اندر کوئی برائی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ساری بھاگ دوڑ، ان کی ساری محنت، ساری کوششیں، ساری جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، کس لیے ہو رہی ہیں، کس مقصد کے تحت ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے؟ کیا یہ تم کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، تاکہ تم بھی کفر کر لو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے۔ جیسے ایک خدا کو نہیں مانتے تم بھی خدا کو نہ مانو، جیسے یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں تم بھی سورج کی پوجا کرو، جیسے یہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، مورت کی پوجا کرتے ہیں، زمین کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، پانی کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح ان چیزوں کی پوجا کرنے لگ جاؤ، ان کی ساری سازشیں ختم ہو جائیں۔ یہی تو اصل ہمارا امتحان ہے، یہی تو اصل زندگی ہے ہماری، کہ اللہ نے فرما دیا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تمہیں ہم آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اتنی بڑی کائنات جس خدا نے بنایا، اتنا بڑا آسمان جس کے نیچے ہزاروں عالم ہیں، اربوں خربوں عالم جس کے نیچے بتائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنے کروڑ کہکشائیں بنائی جس نے، اور اتنا بڑا سورج اور اتنے بڑے چاند
اور یہ ساری کائنات جس نے بنائی، پھر یہ آسمان کے نیچے کی دنیا جس کا 1% بھی آج تک سائنس پتہ نہیں لگا سکی، جس کے 1% کے بارے میں آج تک سائنس تحقیق نہیں کر سکی، یہ آسمان دنیا، یہ دنیا کا جو آسمان ہے یہ سب سے چھوٹا والا آسمان ہے، اس کے اوپر اس سے بڑا آسمان، اس سے اوپر اس سے بڑا آسمان، اس سے اوپر اس سے بڑا آسمان، اور ان کی نسبت کیسی ہے؟ فرمایا جیسے بڑے میدان کے اندر ایک چھلے کی ہوتی ہے، وہی نسبت ہے ہر اوپر والی دنیا کی نیچے کی دنیا سے۔ فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں ساتوں آسمان اور زمین ایک انگوٹھی کے چھلے کے برابر ہے، جیسے انگوٹھی کا چھلا کسی بہت بڑے صحرا میں میدان میں ڈال دیا جائے تو انگوٹھی کا چھلا اس میدان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ سارا کا سارا عالم کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے۔ جس اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے آسمان و زمین کو بنا دیا اور آسمان و زمین کو بنانے کے بعد ہم نے ان دونوں سے کہا ائتيا طوعا او كرها، تم میری بات مانو، خوشی سے مانو تب بھی تم کو میرے حکموں کے مطابق چلنا پڑے گا، اور ناگواری سے مانو گے، ناپسندیدگی سے مانو گے تب بھی تم کو میرے حکموں پر چلنا پڑے گا۔ تو آسمان و زمین نے کیا کہا؟ اتینا طائعین، اے اللہ ہم آپ کی بات خوشی خوشی مانیں گے، خوش دلی سے مانیں گے، بصد جو ہے قبولیت کے ساتھ آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کی بات کے خلاف انکار کیوں کریں گے؟ تو اس آیت کی روشنی میں روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کو کہا کہ تم میری بات مانو اور خوشی سے مانو تب بھی ماننا پڑے گا، ناگواری سے مانو تب بھی ماننا پڑے گا۔ اگر آسمان و زمین آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ایک مخلوق ہے جس کا نام روح ہے، میں اس کو کہتا کہ جاؤ آسمان و زمین کو ایک لقمہ بنا کر نگل جاؤ، وہ آسمان و زمین کو لقمہ بنا کر کھا جاتا۔ کتنی بڑی وہ مخلوق ہوگی، کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا کہ جس کی نظر میں، جس کے سامنے آسمان و زمین ایک لقمے کے برابر ہے۔ ہم لقمہ کھاتے ہیں کھانے کا، جیسے ایک لقمہ ہمارے منہ میں چلا جاتا ہے، وہ مخلوق اللہ کی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں آسمان و زمین ایک لقمے کے برابر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے 600 بازو ہیں، 600 پر ہیں، صرف 2 پر کھول دیتے ہیں تو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو اللہ اتنے بڑے عرش کو بنا سکتا ہے، یہ 7 آسمانوں کو بنا سکتا ہے، اتنی بڑی دنیا کو پیدا کر سکتا ہے کہ سائنس مری جا رہی ہے، تحقیق پہ تحقیق کیے جا رہی ہے، سائنس ہار کر کہتی ہے ابھی ہم نے دنیا کے 1% کا بھی ہم نے پتہ نہیں لگایا ہے۔ جس اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ جن کے سامنے آسمان و زمین ایک لقمے کے برابر ہیں، وہ اللہ یہ چند چھوٹے فٹ کے انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کی سازشوں سے ہمیں بچا نہیں سکتا، ان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا نہیں سکتا، ان کی طرف سے پیش آنے والے حالات سے ہمیں بچا نہیں سکتا، بالکل بچا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی ان کی حیثیت نہ ان کی طاقتوں کی حیثیت، نہ ان کی فوج کی، نہ ان کے اسلحوں کی، ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم امتحان لیں گے تمہارا، آزمائش کریں گے تمہاری، تمہیں پریشانیوں میں اور امتحان میں ابتلا کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کہ اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا تو کہتا دریا میں ڈال دو۔ اب یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اس لاٹھی کو کیا کرو؟ دریا میں مارو۔ اب عقل کیا کہتے ہیں؟ عجیب پاگل پن ہے، عقل کیا کہے گی؟
یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اگر لاٹھی کو دریا پہ مارا جائے گا اس سے کیا حل نکلے گا؟ بھائی آپ جائیں لاٹھی لے کر کے جائیں کسی دریا کے کنارے سمندر کے کنارے جا کے لاٹھی مارتے رہیں دریا پر، کیا حاصل ہوگا؟ آپ کا دشمن مر جائے گا، آپ کو دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا، آپ کا دشمن غرق ہو جائے گا۔ بھئی عقل کیا کہتی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہنا چاہیے کہ جاؤ یہ لاٹھی لے کر کے جاؤ فرعون کے سر پہ مارو، فرعون کے اوپر حملہ کرو، فرعون مر جائے گا، اس کا لشکر بھاگ جائے گا، اس کا لشکر ادھر ادھر ہو جائے گا، اس کے لشکر کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو لاٹھی چلانا تھا، وار کرنا تھا، حملہ کرنا تھا، کہاں کرنا تھا؟ فرعون کے سر پر حملہ کرنا تھا، فرعون کے سر پر وار کرنا تھا تاکہ فرعون مر جائے اور اس کی مصیبت سے تمہیں نجات مل جائے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، لاٹھی کو کہاں مارو؟ سمندر میں مارو۔ عقل کہتی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم عقل کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اللہ کے حکم کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے سمندر پہ لاٹھی مارنا ہے تو اب ہم فرعون کے سر پہ مارنے نہیں جائیں گے، سمندر پہ ہی ماریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ لاٹھی مارا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم۔ قرآن کہتا ہے سمندر پھٹ گیا، سمندر کے اندر سے راستے پیدا ہو گئے، 12 راستے پیدا ہو گئے، اور پانی جو سمندر کا تھا، جو کتنا گہرا ہوتا ہے سمندر، قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند وہ پانی بالکل سیدھا کھڑا تھا، بالکل اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا، راستے بن گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری فوج اور ان کا پورا لشکر اور ان کی جماعت، ان کے ساتھی ان راستوں سے سمندر کو پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون بھی داخل ہوا اور اپنے لشکر کو لے کر کے داخل ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سمندر میں جو راستہ بنا ہے میرے حکم پر بنا ہے، میرے کہنے پر بنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سمندر کو پار کرتی ہے، اسی دوران فرعون کا پورا لشکر جو کئی لاکھ پر مشتمل تھا وہ بیچوں بیچ سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سمندر کو حکم دے دیا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اس کا لشکر اسی میں غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے وقت حالات ایسے تھے کہ نہ بھاگنے کی جگہ تھی، نہ بچنے کی جگہ تھی، نہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت تھی، ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اپنی جان جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اپنا خاتمہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دشمنوں کے حالات کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو موجودہ حالات میں ہمیں بھی اسی پس منظر کے اندر رہ کر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے خلاف آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں پہلے ہی قرآن میں اعلان کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی۔ مطلب کیا ہے؟ کبھی مالوں میں کمی کریں گے، مالوں کا نقصان ہوگا، مال و دولت کا خسارہ ہوگا، یا تمہارے مال و دولت سے تمہیں محروم کیا جائے گا، مال و دولت سے تمہیں جو ہے بے دخل کر دیا جائے گا، زمین و جائیداد سے تمہیں بے دخل کر دیا جائے گا، تمہاری ساری پراپرٹی، تمہاری ساری دولت، تمہاری ساری جو ہے طاقت چھین لی جائے گی، اور لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں پر بھی حملے کیے جائیں گے، تمہیں قتل بھی کیا جائے گا، تمہیں جو ہے مٹانے کی بھی کوششیں کی جائیں گی، تمہارے خلاف قتل عام بھی کیا جائے گا۔ قرآن کی اس پیغام، قرآن کی اس اعلان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشین گوئی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لیوشک ان تداعى علیکم الامم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان تداعى علیکم الامم، پوری امتیں متحد ہو جائیں گی، اقوام متحدہ بن جائے گی، ان کا ایک متحد فورم بن جائے گا، اور وہ ساری قومیں، ساری جماعتیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، کفار ہوں، دہریے ہوں، ملحدین ہوں، ساری کی ساری فوجیں، ان کی ایک طاقت، ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا جائے گا، اور ساری دنیا کی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں گی، ایک جماعت پر آئیں گی۔ آج جو کہتے ہیں نیٹو بنا ہوا ہے، یہ فلاں طاقت بنی ہوئی ہے، فلاں متحدہ فورم بنا ہوا ہے، اور ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی تباہی ہے، مسلمانوں کا خاتمہ ہے، اسلام کا خاتمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے اعلان فرمایا ہے یوشک ان تداعى علیکم الامم،
پوری امتیں، پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کے ممالک، پوری فوجیں سب کے سب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گی، اور تداعی علیکم، تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دے گی، ایک دوسرے کو بلا کر کے اپنی فوج بنا کر کے تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے پیالوں کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ آج ہم 2 ارب ہیں، اور کتنے زیادہ ہونے چاہیے؟ اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ وَلَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم صرف خر اور پتوار کے جیسے ہوگے، خس اور خاشاک کے جیسے ہوگے، سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے تو سب سے پہلے اس پانی کے اندر کیا بہتا ہے؟ جو چھوٹے موٹے کچرے ہوتے ہیں، کھر اور خس اور گھاس کے اور کچرے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ پہلے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تمہاری حیثیت اسی خس اور خاشاک کی طرح ہوگی، اسی کچرے کی طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دیا ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر خوف ڈال دیا ہوگا، کمزوری ڈال دی ہوگی، تمہارے اندر وہن پیدا ہو گیا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کے فوائد کی چاہت، دنیا کی ترقی کی لالچ، دنیا کے حاصل کرنے کی دل کے اندر جو للک اور جو یہ لالچ ہوگی، یہ چیز تم کو تمہارے دشمنوں کے سامنے ذلیل کرے گی۔ وہ کراہیت الموت، اور موت کو تم پسند نہیں کرو گے، مرنا نہیں چاہو گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اعمال ویسے ہوں گے کہ موت سے ڈر لگے گا۔ ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اسلام مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، جب مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کو اور اس کے سپہ سالار کو، اس کے کمانڈر کو پیغام دیتے ہیں کہ یا تو اسلام کے نیچے آ جاؤ، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، تم سپر پاور ہو، تمہاری طاقت کتنی بڑی ہے، تمہاری فوج کتنی بڑی ہے، تمہارے پاس اسلحے کتنے ہیں، تمہارے پاس سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کتنے ہیں، تمہاری طاقت کا کیا عالم ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم یا تو ہم تمہارے سامنے 2 آپشن دیتے ہیں، 2 راستے دیتے ہیں، یا تو تم اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر کے آؤں گا، ایسا لشکر لے کر کے آؤں گا کہ یحبون الموت کما تحبون الدنیا، فرمایا وہ موت کو ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے تم زندگی کو پسند کرتے ہو، جیسے تم زندہ رہنے کو محبوب سمجھتے ہو وہ موت کو اتنا محبوب سمجھتے ہیں۔ تو ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کا کہ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے، اور ایک وقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی ترقی کو چاہتے ہیں، دنیا کا عروج کو چاہتے ہیں، دنیا کی جو ہے چمک دمک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر ہم مرنا نہیں چاہتے، اسلام کے لیے ہم جان دینا نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 بیماریاں ہوں گی جس کی وجہ سے دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان لیا جائے گا مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم کو کافروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں سننے پڑیں گی جس سے تمہارے دل چھلنی ہو جائیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں اذیت محسوس ہوگی۔ آج وہی دور چل رہا ہے، کبھی اسلام کو گالی دی جا رہی ہے، کبھی قرآن کو گالی دی جا رہی ہے، کبھی ہمارے خدا کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ہمارے نبی کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں، کبھی ہماری عورتوں کی عزت اور حرمت پر حملے کیے جاتے ہیں۔ جس کا جو دل چاہتا ہے، جس کی جو مرضی ہوتی ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے، جو چاہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بک دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں پیشین گوئی قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دی تھی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم کو ان کی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، طرح کی جو ہے گندی باتیں اور توہین آمیز باتیں، تحقیر آمیز باتیں اور گستاخانہ لہجے تم کو ان کو سننے پڑیں گے۔ لیکن اگر تمہیں ان سے نجات پانا ہے، ان مشکلات سے نکلنا ہے، ان حالات سے نکلنا ہے، قرآن نے اسی آیت میں اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم دو طریقے اپنا لو، تمہارے اندر 2 خصلتیں پیدا ہو جائیں،
تمہارے اندر دو عادتیں پیدا ہو جائیں. ایک صبر کہتے ہیں ہر مشکل پر جم جانا، بڑی سے بڑی آزمائش کے سامنے ڈٹ جانا، اور کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، جان پر بنائے، مال پر بنائے، اولاد پر بنائے، لیکن تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. تم جم جاؤ، صبر اختیار کر لو اور اپنے آپ کو اسلام پر جما لو. ایک صفت یہ پیدا کر لو وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. ہماری طاقت اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہے، ہماری طاقت فوج نہیں ہے، ہماری طاقت افراد نہیں ہے. صحابہ کو اللہ نے مدد دی اور صحابہ کے اللہ نے نصرت فرمائی، اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے چند ہزار کا لشکر لے کر جاتے تھے، لاکھوں پر فتح حاصل کر کے آ جاتے تھے، اور چند ہزار کا لشکر لے کر جاتے تھے، لاکھوں کو مٹی میں ملا کے آ جاتے تھے، ملکوں کا ملک فتح کر لیتے تھے، علاقوں کے علاقے فتح کر لیتے تھے، پورا کا پورا خطہ فتح کر لیتے تھے. ان کے پاس افراد اتنے نہیں ہوتے تھے، لشکر اتنا نہیں ہوتا تھا، اسلحہ اتنا نہیں ہوتا تھا، افراد اتنے نہیں ہوتے تھے، طاقت اتنی نہیں ہوتی تھی. کیا چیز تھی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ ہمارے اور آپ کی طرف صرف مسجد کے مسلمان نہیں تھے، وہ 24 گھنٹے کے مسلمان تھے. ان کا دن بھی اسلام کے سائے میں گزرتا تھا، رات بھی اسلام کے سائے میں گزرتی تھی. وہ 24 گھنٹے کے مسلمان تھے. وہ زندگی کے ایک ایک مرحلے پر، زندگی کے ایک ایک قدم پر اللہ کے، اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جینے والے تھے. تو یہ دو صفت ان کے اندر پیدا تھی، پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو جو کامیاب فرما دیا کرتا تھا. اللہ نے اسی آیت میں علاج بتایا ہے کہ اگر یہ دو صفت تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو، ایک صبر یعنی جم جانا، حالات کے مقابلے میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور مجھے جو ہے کسی بھی طرح کی جو ہے اضطراب میں اور ہیجان میں اور جو ہے کسی بھی طرح کی مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کر لینا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو نافرمانی کے کام ہم کرتے ہیں وہ سارے چھوڑنے پڑیں گے. اللہ کی مدد تب آئے گی، اللہ کی نصرت تب آئے گی، اللہ کی طرف سے ہماری جو ہے کامیابی کے فیصلے تب نازل ہوں گے جب ہم خود اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کرنا چھوڑ دیں گے. اس کے دین پر جب 100% آ جائیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر تم چاہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے، اللہ فرماتے 100% اسلام میں تم آ جاؤ، اللہ کی مدد کے کرشمے پھر ہم دکھائیں گے اور اللہ کی قدرت کے کرشمے ہم دکھائیں گے. باقی یہ کوئی طاقت نہیں ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال کلا، یہ حالات کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی جو کچھ بھی چل رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور جو کچھ بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے قال کلا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، تو یہ حالات آ رہے ہیں.